بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرائے آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 14ویں قسط کی جانب۔ 2 گھنٹے کے مزید جان لیوا سفر کے بعد بالآخر ہم لوگ ادکواری مندر پہنچے۔ یہاں بھیڑیے کے بھٹ سے مشابہ ایک سوراخ سا بنا ہے، جس میں سے گزر کر اندر مورتی تک پہنچا جاتا ہے۔ یہاں ایک عجیب و غریب تماشا لگا تھا۔ کئی لوگ اس سوراخ کے نزدیک جاتے اور واپس پلٹ آتے۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے من میں ذرا سی بے ایمانی ہو، وہ اس سوراخ سے کبھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت خاصی قدیم ہے۔ پونم سے پہلے میرا نمبر آتا تھا۔ میں خدا کو یاد کر کے کفر قدے میں گھس گیا اور اطمینان سے اندر دیوی درشن کر کے واپس آ گیا۔ باہر نکلنے کا راستہ خاصا کشادہ تھا، لیکن اندر رش ہونے کی وجہ سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا وشواس تجربوں کا محتاج نہیں رہا پرکاش بابو، پونم نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی مجھے بسا اوقات رلا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ کر سہم جاتا تھا کہ اس خوبصورت المیہ کا انجام آخر کیا ہوگا۔ موسی اور ماتا جی کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ہم نے آگے جانے کا خیال چھوڑ دیا اور رات یہیں بسر کرنے کی ٹھانی۔ سورج کی سرخ ٹکڑی آہستہ آہستہ کوہساروں کی گود میں ڈوب رہی تھی۔ پونم میرے ساتھ ایک کونے میں کھڑی دوسرے لوگوں کی طرح سامنے پھیلے قدرت کے بے پایاں حسن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہمارے دائیں ہاتھ درختوں پر چڑھے بندر حیرت سے تماشا کر رہے تھے۔ اچانک پونم نے دوربین مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ سامنے کیا چیز حرکت کر رہی ہے؟ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ اس کی انگلی کی سمت نظریں دوڑائیں تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ سامنے ریڈار کا ایک اینٹنا حرکت کرتا نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ پونم کے لیے یہ نئی چیز تھی، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کمال ہے، یہ کیا ہے؟ آؤ اس طرف جا کر دیکھیں۔ میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بظاہر انجان بن کر پونم سے کہا، اور اس کا جواب سنے بغیر اس کا ہاتھ تھامے اس سمت چل دیا جہاں سے پہاڑی کا دامن نظر آ سکتا تھا۔ پونم بھی متجسس سی میرے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ وہ مقام جہاں سے ہمیں پہاڑی کا دامن نظر آنے کی امید تھی، بظاہر تو بہت قریب لگتا تھا، لیکن وہاں پہنچنے تک ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگا ہی ہوگا۔ اس اثناء میں پونم نے 2-3 مرتبہ مجھے اس قصے کو چھوڑ دینے کو بھی کہا، لیکن میں اس کو ہر دفعہ یہی کہہ دیتا تھا، تم نے ہی وہ مجھے پراسرار شے دکھائی ہے، اب جب تک میں اسے قریب سے نہیں دیکھ لوں گا واپس نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس اونچے پہاڑی ٹیلے کے پاس کھڑے تھے جہاں سے ہمیں یہ نظارہ کرنا تھا۔ میں نے بے صبری سے آنکھوں سے دوربین لگائی اور میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ سامنے بھارتی فوج کا انتہائی محفوظ طریقے سے کیموفلاج کیا ہوا آپریشن روم موجود تھا۔ دل ہی دل میں ان کے حفاظتی نظام کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ ماتا وشنو کے مندر کو جانے والے مخصوص راستے سے صرف اینٹنا ہی بمشکل نظر آ سکتا تھا، وہ بھی اس طرح کہ جیسے پونم نے اچانک ایک مخصوص زاویے سے نظارہ کر لیا۔ آپریشن روم کے نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس عظیم کارنامے پر داد دی اور نظارہ کرنے میں غرق ہو گیا۔ کہاں کھو گئے شریمان جی؟ پونم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک پڑا۔ تم تو نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوربین اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ کچھ دکھانے کے لیے مجھے یہاں لائے تھے؟ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ پونم، میں تمہاری سنگت کے ایک ایک لمحے کو حسین بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ سفر میرے جیون کا امر لمحہ بن جائے، کبھی نہ بھلائے جانے والا لمحہ۔ میں نے اس کے کندھے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پونم سے باتیں کرنے کے بہانے میں نے آپریشن روم کی تمام جزیات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا۔ اب میں انہیں پہلی فرصت میں کاغذ پر منتقل کرنا چاہتا تھا۔ واپسی پر تنہائی میسر آ گئی اور دشمن کا زوم کاغذ کے پرزے کی شکل میں میری پتلون کی جیب میں منتقل ہو گیا۔ رات کو ادکوری پر قیام کرنے کے بعد الصبح ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہی جوش و خروش، ماتا وشنو کے جنکارے، خوشفیلیاں۔ شام گئے تک ہم اس مخصوص مندر تک پہنچ گئے۔
माता विष्णु के मंदिर से पहले भेरू का मंदिर आता है, जिसे देखे बगैर आगे गुजर जाना है, क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक अगर पहले भेरू का मंदिर देख लिया तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने अलबत्ता ज़रूर गुजरते हुए भी उसे देखा। पूजा के अजियतनाक मरहले का आगाज़ होने वाला था। रात गए, फिर स्नान का हुक्म मिला। पहाड़ियों से आने वाला पानी जो हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक कैलाश पर्वत पर बैठे ब्रह्मा के हाथों की उंगलियों से बह रहा है। यहाँ मुख्तलिफ जगह तालाबों की शक्ल में महफूज है। खैरियत ये गुजरी कि यहाँ खासा रश था। मैंने बाकी लोगों को ख़वातीन की कतार में खड़ा कर दिया और ख़ुद दूसरी तरफ चला गया। जहाँ रश कम होगा वहाँ स्नान कर लूँगा, और इस तरह मुझे इस बेहुदा रस्म से निजात मिल गई, वरना मेरे मुंजमद हो जाने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। स्नान के बाद अब माता के दर्शन की बारी थी। इसके लिए भी मुश्तरका ख़वातीन और मर्दों की कतार में खड़ा होना पड़ता है। करीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतज़ार के बाद पूनम के बाद मेरी बारी आई। ये मंदिर भी बड़े पुरअसरार तरीके से बनाया गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होने के लिए बर्फीले पानी में से गुजरना पड़ता था, जिसके बाद एक चबूतरे पर एक मूर्ति जिसके सर पर सोने का छतर लगा है रखी है। ये छतर सम्राट अकबर ने रखवाया है। उस मूर्ति के दोनों अतराफ 2 हट्टे कट्टे करीह सूरत पुजारी बैठे हैं। हर आने वाला यात्री नारियल और हस्बे तौफीक पैसे मूर्ति के चरणों में रखकर उसे सीस नवाएगा। जवाब में उसको नारियल 1 आध पैसा, जिस पर पुजारी अपने दांत का निशान लगा देगा। माथे पर चंद्रा तिलक लगाकर पुजारी आगे धकेल देगा, जहां से उसे बाहर निकलना होता है। खुदा खुदा करके ये मराहिल भी तय हुए। करीबन आधी रात के बाद हम इबादत से फारिग हुए और सराय में चले आए। नींद तो बराए नाम ही थी, क्योंकि सुबह तक भजनों के शोर ने आंख ना लगने दी। सुबह हमने माता की कंजकें वहां मांगने वालों में तकसीम की और तमाम रसूमात से फारिग होकर वापसी के लिए रख्ते सफ़र बांधा। वापसी पर भेरू का मंदिर और हाथी मत्था से गुजरते खुदा खुदा करते कटड़ा पहुंचे। सफ़र के हर लम्हे को पूनम की कुर्बत ने हसीन बना दिया था। कश्मीर के हुस्न पर नज़र जाती तो दिल महसूस कर रह जाता, इलाही कब इस खित्ताए जन्नत नज़ीर के मकीन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकेंगे। कटड़ा से रवानगी से पहले माता जी ने मुझसे अलहदगी में बात करने के लिए कहा। मैं हैरान था कि उन्हें ऐसी क्या प्राइवेट बात करने की ज़रूरत पेश आ गई। हम दोनों मंदिर से निकलकर अपने आश्रम के कमरे में आ गए, जबकि मूसी जी और पूनम प्रोग्राम के मुताबिक वहीं रह गईं। बेटा, कुछ अरसे से मैं ये महसूस कर रही हूँ कि पूनम तुम में खासी दिलचस्पी लेती है। वो मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन तुमने भी महसूस किया होगा कि मुझे बेटियों से बढ़कर अजीज़ है। मुझे इल्म नहीं कि तुम्हारे उसके मुतल्लिक क्या जज्बात हैं। बाबूजी लाबाली आदमी है, वो तुमसे शायद कभी बात ना कर पाए। बेटा, मैंने दोनों प्रकाशों को हमेशा एक ही समझा है। तुम हमारे लिए उतार बनकर आए हो। अगर तुम पूनम से विवाह करना कबूल कर लो तो मेरा अगला जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बड़ी शफकत से सीधी साधी बात कर दी। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थीं, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर आर्मी चल रही हो। माताजी ने मुझे बड़े अजियतनाक इम्तिहान में डाल दिया था। मुझे ट्रेनिंग के सारे सबक भूल गए। उन्हें उसी लहजे में 2 टोक जवाब मिलना चाहिए था। चंद लम्हों तक मैं सोचता रहा। बिल आखिर मुझे एक फैसले तक पहुंचना ही पड़ा। माताजी, पूनम से विवाह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, कम अज़ कम MA कर ले। इस असना में मुमकिन है कि मेरे पिताजी का दिल भगवान मेरी तरफ फेर दे। मैंने गोल मोल सी बात की। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? उन्होंने बड़े पुरउम्मीद लहजे में कहा। आप मेरे सब कुछ हैं। आपके हुक्म की सरताबी मैं कैसे कर सकता हूं? मैं उसके अलावा और क्या कहता? माताजी ने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। मैं अंदर ही अंदर कट कर रह गया। कुदरत ने अपने भयानक अलमिये का आगाज कर दिया था और मुझे इससे बहरहाल गुजरना था।
موسی جی اور پونم کو انہوں نے یہ خوشخبری فوراً ہی سنا دی تھی۔ کتنی خوشی ہوئی تھی بیچاروں کو یہ جان کر کہ میں نے ہاں کر دی ہے۔ میں نہ کہتی تھی کہ یہاں سے مانگنے والی ہر منت پوری ہوتی ہے، پونم نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مجھے گھر پہنچتے ہی کہا۔ گھر واپس آئے تو بابو جی نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ تم لوگ مکمل واپس آ گئے ہو، انہوں نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ 2 روز تک میں نے رائے کوٹ میں ہی قیام کیا۔ اس اثناء میں صرف ایک مرتبہ اپنا پیغام آگے پہنچانے کے لیے ہی گھر سے باہر نکلا تھا۔ اگلے روز منگل تھا اور وہ دن جسے نکسل باڑیوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے چنا تھا۔ میں نے گھر بتا دیا تھا کہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے جلندھر جا رہا ہوں۔ یار منگل ذرا منحوس دن ہوتا ہے، ایک آدھ روز بعد چلے جانا، بابو جی نے مجھے روکنا چاہا۔ آپ کو کمیونسٹ ہو کر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بابو جی، میں نے مسکرا کر ان کو ٹال دیا۔ جلندھر جانے سے پہلے میں پرکاش سے ملا، بزنس کے معاملات پر بحث اور سورن سنگھ سے ملنے کا کہہ کر جلندھر چلا گیا۔ سورن سنگھ نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، میری اچانک آمد سے وہ بہت خوش ہوا۔ رات میں نے اس کے ہاں قیام کیا اور صبح مارکیٹنگ کا بہانہ کر کے پولیس کیپٹن کے دفتر کی طرف چل دیا۔ میں دفتر کے سامنے بنی کینٹین پر بڑی بے چینی سے آنے والے واقعات کا منتظر تھا۔ ابھی تک وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اچانک چونک پڑا۔ مجھے امریک سنگھ کینٹین کے ایک کونے میں جہاں خاصا رش تھا کھڑا نظر آیا۔ اس اثناء میں پولیس کیپٹن کی جیپ بھی آتی دکھائی دی۔ امریک سنگھ آہستہ آہستہ کینٹین کی دوسری طرف کھسک رہا تھا جہاں سے جیپ کو گزرنا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک مجھے اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئیں۔ ایک پولیس تھانے دار امریک سنگھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید اس نے امریک کو پہچان لیا تھا کیونکہ اکثر پنجاب کے پولیس افسران اسے جانتے تھے۔ تھانے دار کو اس کی وہاں موجودگی نے مشکوک کر دیا تھا۔ گو کہ ان دنوں امریک سنگھ کو آزادی میسر تھی، پھر بھی تھانے دار نے اپنا شک رفع کرنا ضروری جانا۔ امریک کو بھی شاید اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی کیونکہ وہ مختلف لوگوں کی آڑ میں آہستہ آہستہ دوسری طرف کھسک رہا تھا۔ تھانے دار نے کارکردگی دکھانے کے شوق میں اسے للکارا اور ٹھہرنے کے لیے کہا۔ امریک سنگھ مڑا اور دوسرے ہی لمحے 2 گولیاں تھانے دار کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ اس کی فائرنگ اور نشانہ قابل داد تھا۔ کینٹین میں افراتفری پھیل گئی۔ پولیس کے علاوہ عام لوگوں کو بھی ابھی تک معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں بھی بھاگنے والوں کے ہجوم میں شامل تھا۔ یہ الگ بات کہ ابھی تک میری نظریں امریک کو تلاش کر رہی تھیں جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پولیس کیپٹن ابھی جیپ کے نزدیک ہی پہنچا تھا اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کینٹین کے ایک کونے میں ایک میز کی آڑ میں چھپا امریک سنگھ باہر نکلا۔ اس نے کپتان کو زوردار گالی دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اس سے پہلے کہ دوسرے پولیس اہلکار اس کی مدد کو لپکیں، باقی 4 گولیاں اس نے چند لمحوں میں اس پر خالی کر دیں۔ پولیس کیپٹن الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ اس کی وردی خون سے رنگین ہونے لگی تھی۔ امریک سنگھ نے ہجوم کے مخالف سمت چھلانگ لگائی، لیکن اب پولیس اس کے تعاقب میں تھی۔ ابھی بمشکل اس نے کچہری کا دروازہ ہی عبور کیا تھا جب بھاگتے ہوئے اس پر فائرنگ کرنے والے ایک حوالدار کی گولی اس کی پسلی میں لگی۔ امریک سنگھ تڑپ کر دوسری طرف جا گرا، لیکن چند ہی سیکنڈ بعد اٹھا۔ اس کا ہاتھ اپنے کپڑوں میں چھپی کوئی چیز ٹٹولنے لگا۔ تعاقب کرنے والے نے یہی سمجھا کہ وہ کوئی خطرناک چیز نکال رہا ہے۔ اب پولیس اسے مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 اطراف کی فائرنگ نے اسے بھون کر رکھ دیا۔ میں دل ہی دل میں اس کی جواں مردی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حقیقتاً اس کے کپڑوں میں ایک خالی پستول تھا جس سے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن اسے علم تھا کہ ایک مرتبہ زندہ قابو آ گیا تو پولیس اپنے روایتی 3rd ڈگری تشدد کے ذریعے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی۔ شاید اسی لیے اس نے پولیس کو دھوکے میں ڈال کر مرنا قبول کر لیا کہ اپنا راز بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ چند منٹ کے اندر ہی پولیس نے کچہری کے چاروں سمت گھیرا ڈال لیا تھا۔ پولیس کیپٹن کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا، جبکہ تھانے دار سوہن لال موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ ایسے خطرناک موقع پر موجودگی اصولاً غلط تھی۔ تربیت کے مطابق مجھے بھیڑ بھاڑ اور ہنگامہ خیز جگہوں سے اجتناب برتنا چاہیے تھا،
لیکن اسے میرا بے پناہ تجسس کہہ لیجئے کہ میں نے وہاں سے اس وقت تک ہٹنا پسند نہ کیا جب تک پولیس اس کی لاش کو اٹھا کر نہیں لے گئی۔ جب میں واپس سورن سنگھ کے پاس جا رہا تھا تو میرے ذہن میں بابو جی کے بارے میں کئی طرح کے خطرات سر اٹھا رہے تھے، لیکن ایک انہونی طاقت مجھے احساس دلا رہی تھی کہ اس محتاط کمیونسٹ نے آنے والے واقعات کی فوراً پیش بندی کر لی ہوگی اور پولیس کبھی اس تک نہ پہنچ سکے گی۔ دوپہر تک میں کچہری کے ارد گرد گھومتا رہا، اس کے بعد سورن سنگھ کے پاس آ گیا۔ سورن سنگھ کا خیال تھا کہ شاید میں اس کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے آیا ہوں، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں صرف تفریح کے لیے آیا ہوں، تب بھی اس نے میری خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ میں نے پہلے ہی بزنس ٹرپ میں اسے قابو کر لیا تھا۔ سورن سنگھ نے مجھے بتایا کہ کرنل باجوہ اس پر خاص طور پر مہربان ہے۔ اس نے بٹھنڈا کے بہت سے آفیسر میس کی باقاعدہ سپلائی اسے دلا دی ہے اور آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھی اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کروا دی ہے۔ اس کے ذریعے مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ کرنل باجوہ نے 1-2 مرتبہ مجھ سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی ہے۔ بھارتی فوج کے ایک کرنل کی مجھ سے دلچسپی میری خوش بختی کی علامت تھی۔ میں نے خود سورن سنگھ کے سامنے اس کی مہمان نوازی اور پنجابی پروری کی تعریف کئی مرتبہ کی، لیکن ساتھ ہی اپنی حد سے بڑھی مصروفیات کا رونا بھی رویا، کیونکہ ابھی تک مجھے دوبارہ کرنل باجوہ والے ایریا میں کوئی مشن نہیں سونپا گیا تھا۔ سورن سنگھ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اچھی خاصی تنخواہ اور بہت سارے الاؤنسز کی پیشکش کی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ نوکر مالک کے رشتے میں دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، صرف اطاعت ہی اطاعت رہ جاتی ہے، اور میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی فرم کے لیے بطور کمیشن ایجنٹ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جیسے ہی کوئی آرڈر ملا اپنی کمیشن کھری کر لوں گا۔ میری اس بات نے سورن سنگھ کو خدا جانے متاثر کیا یا نہیں، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ مجھے کھونے پر ہرگز تیار نہیں تھا، اور ایک کاروباری شخص کی طرح اپنے بزنس کے لیے فائدہ مند اسامی کو کسی نہ کسی صورت اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 روز تک میں اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر میں واپس لدھیانہ آ گیا۔ لدھیانہ میں پرکاش کی زبانی علم ہوا کہ بابو جی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ میرے ذہن میں بہت سارے خدشات نے سر اٹھایا۔ اگر انہیں پولیس کیپٹن کے قتل کے جرم میں پکڑا گیا ہے تو معاملہ واقعی خطرناک ہے، ورنہ صورتحال اتنی خراب نہیں۔ پرکاش کے ساتھ میں فوراً رائے کوٹ پہنچا۔ سارے گھر والے پریشان تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ بابو جی ابھی تک رائے کوٹ پولیس اسٹیشن میں ہی تھے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی کہ انہیں محض اندیشہ نقص امن کے تحت پولیس نے حراست میں لے لیا تھا، کیونکہ ان دنوں کمیونسٹ پارٹی سارے بھارت میں ملک گیر پیمانے پر ہڑتالوں کا پروگرام بنا رہی تھی، اور کانگریس جمہوریت نواز حکومت نے آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تمام صوبوں کو کمیونسٹ اے اور بی کلاس لیڈرشپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ میرے ذہن میں جس بات کا کھٹکا تھا وہ صورتحال نہیں تھی۔ بابو جی کی سیاسی بصیرت کو میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جس روز پولیس کیپٹن کو قتل ہونا تھا، عین اس روز الصبح وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ بات ان کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھی۔ CID والے ان کی سرگرمیوں پر بہت پہلے ہی سے نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس روز رات کو ایک جلسے میں دھواں دھار تقریر کر دی اور صبح دھر لیے گئے۔ اس طرح انہوں نے خوبصورت چال چل کر جلندھر والے قتل میں اپنے ملوث ہونے کے امکانات ہی ختم کر دیے تھے۔ پولیس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں کوئی نکسل باڑی بھی رہتا ہے۔ شام تک بھاگ دوڑ کر کے ہم نے بابو جی کی اچھے چال چلن کی ضمانت دینے کے بعد ضمانت کروا لی تھی۔ رائے کوٹ کے سرکردہ افراد کا تعاون ہم نے اپنے وکیل کے ذریعے حاصل کر لیا تھا۔ رات تک ان کی رہائی عمل میں آئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ بابو جی حوالات سے نکلتے ہی مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ بابو جی چھوڑیے اب سیاست کو، اس میں رکھا ہی کیا ہے، لدھیانہ چلیے، کاروبار سنبھالیے۔ میں نے گھر واپس آتے ہوئے راستے میں ان سے کہا، بیٹا پچھلے 5-6 سال سے میں خاموش تھا، اس لیے کہ تمہاری ماتا جی بڑے چھوٹے دل کی مالک ہیں، اور پرکاش بھی اکیلا تھا۔ پھر مجھ پر اپنا ہی نہیں تمہاری موسی جی کا بوجھ بھی تھا۔ اب سالگرام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے 2 پرکاش ہو گئے ہیں۔ اب مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں اپنے کاز سے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ مجھے تمہاری صلاحیتوں کا علم ہے بیٹا،
میرا وشواس ہے کہ تم کبھی گھر والوں کو میری کمی کا احساس نہیں ہونے دو گے۔ بابو جی کے جواب میں چھپے اعتماد پر میں کٹ کر رہ گیا۔ اس گھر کے ہر فرد نے مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ نہ جانے قدرت نے ان لوگوں کو اپنے بھیانک مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے کیوں چن لیا تھا۔ مجھے خود اپنے کل کا علم نہیں تھا۔ میری حیثیت بظاہر ہوا میں اڑنے والے اس پتے کی سی تھی جسے آندھی نے ان کے آنگن میں لا پھینکا تھا۔ اگلا جھونکا مجھے کہاں لے جائے اس کا مجھے بالکل پتہ نہ تھا۔ کبھی کبھی تو ان لوگوں کی حالت پر مجھے رحم آنے لگتا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، کہیں اور پناہ لے لوں، کوئی اور سیف ہاؤس بنا لوں۔ ممکن ہے اس مرحلے پر میری جدائی ان پر زیادہ شاک نہ گزرے، لیکن وہ عظیم جذبہ جو میرے وجود میں کار فرما تھا ان سب جذبوں پر غالب آ جاتا۔ میری ٹریننگ کا تقاضا تھا کہ میں یہاں جمع رہوں، ایسی محفوظ پناہ گاہ جانب پھر میسر ہو کہ نہ ہو۔ میں نے ایک کمٹمنٹ خود سے ضرور کر رکھی تھی کہ زندگی میں اگر ایسا مرحلہ آ گیا جس کی توقع ایک جاسوس کو رکھنی چاہیے تو کبھی اس ہستے بستے گھر پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ گھر پہنچے تو ماتا اور موسی جی کے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے بابو جی کی رہائی کا کارن بھی میری ہی آمد کو جانا تھا۔ ایسی تمام باتیں ان کی نظروں میں میرا مان بڑھا رہی تھیں۔ انہیں پونم سے میری نسبت طے کرنے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔